ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر جلوہ گر ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہوئے قدموں کو گن رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عثمان میرے قدموں کو کیوں گنتے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی سے میرے گھر تک جتنے قدم آپ اٹھا کر تشریف لے جائیں تو اتنے ہی میں غلام آزاد کروں گا۔ اور پھر آپ نے اتنے غلام آزاد کیے اور بہت عالی شان قسم کی آپ نے دعوت کی، سرکار کی بھی اور آپ کے صحابہ کی۔ تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی دعوت میں شامل تھے۔ جب دعوت سے فارغ ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لے گئے تو تھوڑے سے غمگین تھے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا علی خیریت تو ہے، آج آپ بہت تھوڑا غمگین لگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج عثمان غنی نے حضور کی شاندار دعوت کی اور قدم گن رہے تھے اور ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا اور عالی شان دعوت کا اہتمام کیا، اچھے کھانے پکوائے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس اتنا کچھ ہوتا تو میں بھی حضور کی دعوت کرتا، اسی لیے تھوڑا سا میں مغموم ہوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے علی آپ گھبرائیں نہیں، آپ جائیں اور میرے ابا جان کو ان کے صحابہ کے ساتھ دعوت پیش کریں، انتظام میرا مولا کریم کر دے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوشی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے اپنے گھر میں آپ کی دعوت کی ہے تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائیے۔ ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لے کر جا رہے ہیں حضور کو بھی اور حضور کے غلاموں کو بھی۔ ادھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چولہے پر ہنڈیا چڑھائی، اوپر ڈھکنا دیا اور خود جا کر خلوت میں سجدے میں گر گئیں کہ یا اللہ کریم آج میں نے تیرے محبوب کو اپنے گھر میں دعوت پیش کی ہے، اب کھانے کا انتظام تو ہی فرما دے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ گر ہو گئے اور دسترخوان بچھا دیا گیا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر کے جب ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ہنڈیا کھانے سے بھری ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ کھانا پلیٹوں میں ڈال کر دیا، تو آپ نے جا کر دسترخوان پر لگا دیا۔ اور جب سب نے کھانا کھا لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کیا جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو یہ حضرت علی کے گھر کا کھانا ہے، آپ کی لخت جگر کے گھر کا کھانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کھانا جنت سے آیا ہے کہ میری بیٹی نے سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ کریم تیرا محبوب میرے گھر مہمان بن کر آ رہا ہے تو مہمان نوازی فرما، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور میرے لیے جنت سے یہ کھانا اتارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری بیٹی نے جا کر سجدے میں سر رکھا اور دعا کی کہ اے مولا کریم عثمان غنی نے تو میرے ابا جان کے ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا، اے مولا کریم تیری بندی تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہے، یہ دعا کرتی ہے کہ یا کریم، اے کریم مولا، اے مالک الملک، اے میرے پیارے رب، میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہوں، یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے قدم میرے ابا جان مسجد نبوی سے لے کر میرے گھر تک اٹھا کر آئے ہیں تو اے مولا کریم ان قدموں کی برکت سے میرے ابا جان کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی، ادھر بی بی فاطمہ نے دعا کی، ادھر حضور نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ میری بیٹی نے سجدے میں جا کر یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی کی دعا قبول کر لی، اور جتنے میں قدم اٹھا کر اس حضرت علی کے گھر تک پہنچا، ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخش دیا
اور ان کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ حضور کو بھی اپنی امت سے پیار تھا اور آپ کی بیٹی کو بھی امت سے پیار تھا کہ دعاؤں میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اپنے ابا جان کی امت کے لیے مانگا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو زاہدہ ہیں، وہ ساجدہ ہیں، وہ عابدہ ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ سجدے میں سر رکھتی تو پتہ نہ چلتا، ساری رات سجدے میں گزار دیتی، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی اے مولا کریم تو نے یہ راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ فاطمہ کا تو سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بڑی زاہدہ، اتنی بڑی عابدہ، اتنی بڑی ساجدہ پوری کائنات میں نہ کبھی آئی ہیں نہ اور آئیں گی۔ یہ شان ہے تو بس میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان ہے کہ ساری رات سجدہ میں گزر جاتی اور پھر دعا میں اپنے ابا جان کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتی۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی والقبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔